جنگ خندق، جسے جنگ احزاب بھی کہتے ہیں۔ اس کو احزاب اس لیے کہتے ہیں، حزب کی جمع احزاب۔ قریش کے، مشرکین کے اور یہودیوں کے، اسلام دشمن ساری طاقتیں، سارے قبائل، سارے گروہ مسلمانوں کو، نبی کریم کو ان کی بیخ کنی کے لیے، ان کے استیصال کے لیے، بالکل اسلام کو مٹا دینے کے لیے یہ سارے اکٹھے ہو، اس لیے اس کو جنگ احزاب کہتے ہیں۔ یہودی جو نکال دیے گئے تھے وہ سارے مکہ پہنچے، ابو سفیان کو ساتھ لیا، اور راستے میں اطراف میں جو قبائل تھے ان کے سرداروں کو ساتھ ملایا۔ 10,000 کا لشکر مسلمانوں کو کچلنے کے لیے مدینہ کی طرف انہوں نے پیش قدمی کی۔ بہت بڑا لشکر جرار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دشمن کی تیاری کی اطلاع ہوئی، صحابہ سے مشورہ کیا اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ مشاورت شروع ہوئی، کیسے مقابلہ کیا جائے۔ جناب سلمان فارسی نے، جناب سلمان محمدی نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ ایک طریقہ دفاع کا یہ ہے کہ ہم خندق کھود لیں، پشت پر پہاڑ ہیں، پشت پر گھر ہیں، اور سامنے جس طرف سے لشکر کے حملہ آور ہونے کا امکان ہے اس جگہ پہ خندق کھودی جائے، 5 گز چوڑی، 5 گز گہری، 3.5 میل لمبی۔ تو جو ہوگی حضرات 10 ہاتھ نبی کریم نے وہ جگہ تقسیم کر دی، مہاجرین میں اور انصار میں ہر بندہ 10 ہاتھ کھود گئے، 10 بندوں کی ٹولی بنا دی گئی۔ 10 بندے جتنی مل کے کھودتے تھے، سلمان اکیلا کھودتا تھا۔ اس بچے کو اب بٹھا دیں، بار بار اٹھتا ہے، یہ تنگ کر رہا ہے۔ اچھا، جب جناب سلمان کا یہ جوہر کھول کے سامنے آیا، اب مہاجر چاہتے تھے کہ سلمان ہمارے حصے میں آ جائے، یہ بڑا صاحب ہنر ہے۔ مہاجرین کہتے تھے کہ سلمان ہم میں سے ہو جائے، مہاجر کہتے تھے منا، انصار کہتے تھے منا، پیغمبر نے فرمایا سلمان منا۔ اور فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے۔ خندق تیار ہو گئی، لیکن جب ابو سفیان اتنا بڑا لشکر لے کر اور بڑے بڑے آزمودہ جنگجو اور بڑے بڑے عرب کے سورما لے کے جب مدینے پہنچے ہیں، اور یہ دل میں آج تھی کہ بس پہنچتے ہی آج ملیا میٹ کر دیں گے، مسلمانوں کو نابود کر دیں گے، جب خندق کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ چال عرب والے نہیں جانتے تھے، یہ کسی اجمی کی شرارت ہے۔ یہ عرب اس سے واقف نہیں تھے، اور واقعی ایسا تھا عرب واقف نہیں تھے اس سے، لیکن اتنی کارگر ثابت ہوئی۔ اللہ جانتا ہے اگر یہ دفاع کا طریقہ اختیار نہ کیا جاتا تو شاید نتائج کچھ اور ہوتے۔ ان کو جرأت نہ ہوئی، حوصلے پسپا ہو گئے۔ 4000 اونٹ، 300 گھوڑے، 10,000 کا لشکر خیمہ زن ہو گئے۔ جب خیمہ زن ہو گئے 27 دن گزر گئے، لوگ اکتا گئے، دشمن بھی اکتا گیا، پیغمبر کے ساتھی بھی اکتا گئے۔ 27ویں دن انہوں نے خندق کا جائزہ لیا، ایک جگہ سے انہیں کچھ تنگ محسوس ہوئی۔ وہ ہمارے ایک خطیب کا جملہ ہے، وہ کہتے تھے کسی تنگ دل نے کھودی ہو۔ صلوات تو پڑھ دیں سارے۔
انہوں نے کہا کہ ایسے تو بات نہیں ہوگی. وہ نسبتاً جہاں سے انہیں خندق تنگ نظر آئی وہ انہوں نے اندازہ لگایا کہ ہم گھوڑے ہمارے جو پھلانگیں گے چھلانگ لگائیں گے تو ہم اس کو عبور کر جائیں گے. 6 بندے نکلے تیار ہوئے. عامر بن عبدود، اس کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل اور 3 کافر اور مشرک اور. ان میں ایک نوفل نامی ہے، وہ بھی اپنے زمانے کا بہت بڑا پہلوان ہے. انہوں نے ایڑ لگائی گھوڑے کو اور گھوڑا جو کودا اچھلا اور خندق کے اندر نبی کریم کے خیمہ کے قریب چلا گیا اور مبارزہ طلبی کی. عالم مبارز، بعض روایات کہتی ہے کہ نیزہ مار دیا خیمے میں نبی پاک کے اور کہا حال میں مبارز ہے، کوئی آئے میرے مقابلے میں نکلے. پیغمبر نے سنا، فرمایا من لحاظ القلب. دیر ہو گئی سمجھنے. جب مبارزہ طلبی کی پیغمبر نے فرمایا کوئی ہے اس کتے کی زبان کو بند کرنے والا؟ یا رسول اللہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ نے کیسے اس کو کتا بول دیا؟ پیغمبر سمجھانا چاہتے ہیں جو پیغمبر کے دروازے پر آ کر گستاخی کرے کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ کوئی نہ اٹھا. وہی اٹھا جو ہر آواز پر سب سے پہلے لگتا ہے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام عرض کی یا رسول اللہ انا لہو یا رسول اللہ، انا لہو یا رسول اللہ، میں جاؤں گا، میں اس کتے کی زبان بند کرتا ہوں. فرمایا نہیں، بیٹھو. پھر فرمایا ہے کوئی نکلے اس کے مقابلے میں؟ اچھا اس نے ایک اور پھر نعرہ لگایا، سنو حیران ہو جاؤ گے خدا کی قسم. عامر ابن عبدود کہتا ہے محمد کدھر گئے جنت کی خواہش کرنے والے؟ محمد بھیجو نا کسی کو، مجھے مار کے مجھے جہنم بھیجے یا میرے ہاتھ کو مار کے جنت جائے. بھیجو کسی کو میرے مقابلے میں. کوئی نہ اٹھا. علی ابن ابی طالب علیہ السلام اٹھے، فرمایا ابھی بیٹھو. وجہ کیا تھی؟ کیوں بٹھا رہے تھے پیغمبر؟ پیغمبر بہادروں کی بہادری دنیا کے سامنے واضح کرنا چاہتے تھے، کائنات کو بہادروں کا چہرہ دکھانا چاہتے تھے. اگر پہلے مرحلے پر علی کو بھیج دیتے دنیا کہتی نہیں ہم بھی تیار ہو رہے تھے، لیکن رسول اللہ نے جلدی کی علی کو پہلے بھیج دیا، اس لیے پیغمبر نے 2 بار بٹھایا. کوئی ہے اٹھے. تاریخ کہتی ہے اس کے مبارزے کے بعد اٹھنا کس نے تھا؟ ایک بڑا صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ یہ فارس یلیل ہے. ایک قافلہ تھا یہ جو تجارت کا، میں اس قافلے میں تھا، راستے میں ڈاکہ پڑ گیا. 1000 رہزن، 1000 ڈاکوؤں کا اس اکیلے نے مقابلہ کیا. یہ خبر سنا کے اور حوصلے پست ہو. 1000 کا مقابلہ کرنے والے کا مطلب یہ تھا کہ جس لشکر میں یہ ہوتا تھا وہ 2000 ہوتے تھے تو خود کو 3000 سمجھتے تھے، 3000 ہوتے تھے تو خود کو 4000 سمجھتے تھے. یعنی اکیلے کو 1000 کے برابر طاقت والا سمجھا جاتا تھا. توجہ ہو رہی حضرات؟ یقین فرمائیے روایت کے لفظ ہیں کأنہم علی رؤوسہم الطیر، یوں سناٹا چھا گیا وہ سروں پر پرندے بیٹھ گئے. یہ محاورہ آپ جانتے ہیں نا، سر پر پرندہ بیٹھ جانا محاورہ ہے. یعنی یوں اتنا سناٹا اور سکوت اور سکون کہ جو سر ہلا تو پرندہ اڑ جائے گا. اکھی بیٹھ گئے پرندے بیٹھ گئے سروں. تیسری بار پھر امیر المومنین اٹھے. اب جب مولا امیر المومنین اٹھے
پیغمبر نے اپنی زرہ ذات الفضول مولا علی کو پہنائی، اپنا امامہ صحاب مولا علی کے ساتھ، اپنا لباس مولا علی علیہ السلام کو عطا کیا۔ اور جب مولا امیر المومنین یہ امامہ پہنتے تھے مولا علی بڑے خوش ہوتے تھے، بڑے خوش ہو کے یہ صحاب امامہ مولا امیر المومنین سر پر رکھتے تھے کہ یہ رسول اللہ کی دستار تھی، اور پیغمبر نے خندق میں اپنی دستار علی کو پہنا کر دنیا پر واضح کر دیا میری دستار کا وارث ہے تو علی ابن ابی طالب۔ مولا علی علیہ السلام کا لباس رسول اللہ نے پہن لیا، رسول اللہ کا لباس مولا علی علیہ السلام نے پہن لیا، علی محمد بن گئے محمد علی۔ تعجب کیسا، یا علی انتا منی وانا منکا انا ولی من نور، صلوات تو پڑھ دو۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین علیہ السلام جب چلے امر کی طرف، سرکار کے لب متحرک ہوئے اور فرمایا برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ، بعض روایات میں برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، فرمایا آج کل شرک اور کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے۔ کل کفر کے مقابلے میں کل کفر کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ جتنے اس وقت کے کفار قبائل تھے سب کے سب اکٹھے ہو کے آئے تھے، اور یہ سب کا نائب اور نمائندہ بن کے آیا تھا، اس لیے فرمایا یہ کل کفر ہے، اور علی سارے ایمان والوں کی طرف سے نمائندہ بن کے جا رہے ہیں۔ علی کل ایمان عمر کے سامنے آئے، اس نے اشعار پڑھے، امیر المومنین نے اشعار پڑھے، اس نے رضی اشعار پڑھے، میں عبد ود کا بیٹا ہوں، فرمایا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا۔ اچھا جب سنا نا کہ ابو طالب کا بیٹا، میں علی ہوں ابو طالب کا بیٹا، یقین کیجئے جب سنا نا کہ ابو طالب کا بیٹا علی، اصل میں نا اہل سنت ایک عالم دین نے ایک جملہ لکھا ہے، میں وہ آپ کو سناتا ہوں۔ جب سنا نا ابو طالب کا بیٹا، پینترا بدلا، ایک چلاکی کرنے کی کوشش کی، کہتا ہے علی تیرے باقی بزرگان میں سے امام میں سے کیوں کوئی نہیں آیا میرے مقابلے میں؟ تو ابو طالب کا بیٹا ہے، ابو طالب میرا دوست تھا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں دوست کے بیٹے کے ساتھ جنگ کروں۔ مولا علی نے فرمایا تو نہیں چاہتا نا جنگ کرنا، میں چاہتا ہوں تیرا سر کاٹنا۔ تو نہیں چاہتا، میں تو چاہتا ہوں۔ اور یہ جو تو بہانے کر رہا ہے نا کہ ہاں جی ابو طالب میرا دوست تھا اور تو میرے دوست کا بیٹا، فرمایا کفر اور اسلام میں کیسی دوستی؟ بعض اہل سنت علماء نے لکھا ہے عامر بن عبد ود مولا امیر المومنین کی جرأت و بہادری سے واقف تھا، بدر و احد کے کارنامے سن چکا تھا کہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو امیر المومنین نے قتل کیا ہے، لرزتی تھی دنیا امیر المومنین کا نام سن کر، اور شیروں کے پتے پانی ہو جاتے تھے امیر المومنین کا سن کر۔ اب بھاگنا بھی شرمندگی تھی، اور کوشش کی کہ کسی طرح علی نہ آئے کوئی اور آئے۔
توجہ چاہ رہا ہوں میں. آقا امیر المومنین علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ سوار ہے گھوڑے پر، میں پیدل ہوں، اور جو پیادہ ہوتا ہے وہ سوار کی زد میں ہوتا ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اے عبد بدھ کا بیٹا، میں نے تیرے بارے سن رکھا ہے کہ اگر تیرے سامنے 3 شرطیں پیش کی جائیں تو ایک کو مان لیتا ہے. کہا ہاں ٹھیک ہے مان لیتا ہوں. مولا فرماتے ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ کلمہ اسلام کا پڑھ لے. کلمہ پڑھ، لڑائی کی نوبت ہی نہ آئے. کا کلمہ پڑھنا ہوتا تو پھر 10,000 کا لشکر لے کے یہاں آتا. یہ تو شرط نہیں قابل قبول. آقا نے فرمایا پھر میدان چھوڑ کے چلا جا. کہتے عرب کی عورتیں تانے دے گی. کافر تھا لیکن تھا غیرت مند. کا میدان چھوڑ کے بھاگوں. میدان چھوڑ کے بھاگ. ساری زندگی کے لیے میرے لیے ننگوار بن جائے گا اگر میں میدان چھوڑ کے بھاگوں گا. اگر فرمایا چلو ٹھیک ہے پھر ایسا کر تو گھوڑے سے اتر، میں بھی پیادہ ہوں تو بھی پیادہ ہو. کا یہ شرط منظور ہے. گھوڑے سے اترا، تلوار سے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی. اور ٹانگیں کیوں کاٹیں؟ دیکھیے جو بات دشمن کی بھی قابل تسلیم ہو، ماننے کے قابل ہو، ماننی چاہیے. اس نے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ کر میدان سے فرار کا راستہ مسدود کر دیا تاکہ بھاگنے والا کام ہو ہی نہیں. یا ماروں گا یا مر جاؤں گا، میدان چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. ایک یہ مقصد تھا. دوسرا مخالف پر رعب ڈالنا، مخالف کو مرعوب کرنا. دوسرا یہ مقصد تھا. گھوڑے سے اتر آیا. آقا نے فرمایا کیا کریمی ہے. فرمایا تجھے موقع دیتا ہوں وار کر. وار کر. اچھا جب یہ ایک جملہ نا وہ آپ نے مولانا امیر افضل راکٹ ایک ہیں جنوبی پنجاب کے، ان کی ویڈیوز ہیں یوٹیوب پر، تو وہ بھی بڑے ان کا ایک بڑا انفرادی سا انداز ہے پڑھنے کا، تو بڑی دلچسپ مجلس پڑھتے تھے بڑے. تو یہ ایک خندق پر ان کی مجلس ہے، وہ ذرا سنیے گا آپ کو لطف آئے. یہ اقربہ بن ابو جہل اور یہ جب 6 بندے نکلنے لگے نا کہ آج، تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو دیگاں چڑھیاں پہ ہیں، گوشت بھونی پہ آیا ہے. ہاں جی، انہوں نے کہا روٹی کھا دی جاؤ. انہوں نے کہا نہ بس گئے اور ابھی کام تمام کر کے آئے، پھر کھائیں گے آرام سے. وہ کہتے تھے کہ انہوں نے کہا ایسا کرو لون چکھی جاؤ. صلوات تو پڑھ دو. آقا نے فرمایا وار کرو. بلا کا تلوار زن تھا، مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا آیا اور اس نے وار کیا. امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی اس زرہ پر، اپنی سپر پر، معذرت چاہتا ہوں، سپر ڈھال، سپر پر عمر کے وار کو روکا. وہ ڈھال کو چیرتا ہوا امیر المومنین کی پیشانی پر. امیر المومنین کی پیشانی زخمی ہوئی. اب جو امیر المومنین علیہ السلام نے پلٹ کے وار کیا، عمر کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی اور عمر زمین پر گرا اور عمر کے سینے پہ سوار ہو. جب سینے پہ سوار ہوئے اس نے گستاخی کی، بے ادبی کی، لعاب پھینکا امیر المومنین کی طرف. مولا علی سینے سے اترا، چھوڑ دیا.
مسلمان حیران، صحابہ کرام حیران، یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ اچھا بھلا گرا رہا تھا تو پھر چھوڑ کیوں دیا؟ وہیں کام تمام کر دیتے۔ فرمایا جب علی آئے تو خود پوچھنا۔ اور جب مولا امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ علی آپ نے دشمن کو گرا کے اس کے سینے پہ سوار ہو کے پھر اس کو چھوڑ کیوں دیا تھا؟ فرمایا اس نے یہ گستاخی کی تھی، بے ادبی کی تھی، مجھے غصہ آ گیا تھا۔ اس وقت اگر میں قتل کر دیتا تو میرا یہ قتل اللہ کی رضا کے لیے نہ ہوتا، نفس کی تسکین کے لیے ہوتا۔ میں اس لیے چھوڑ دیا، ادھر آیا، میرا غصہ ختم ہو جائے، میرا قتل خدا کی رضا کے لیے ہو۔ اس لیے تو کسی فارسی شاعر نے کہا تھا از علی بیاموز اخلاص عمل، مولا علی سے سیکھو اللہ کے لیے عمل کیسے کیا جائے، خدا کے لیے عمل کیسے کیا جاتا ہے، علی سے سیکھو، مولا علی سے سیکھو۔ عمر کے سر کو کاٹا، قیمتی خود، قیمتی زرہ، قیمتی تلوار، قیمتی اس کی نعام، ہیرے جواہرات سے مرصع مزین۔ امیر المومنین نے علیہ السلام اس کا لباس جنگ کو نہیں اتارا، نہ زرہ لی، حالانکہ یہ جنگ کے میدانوں میں اصول ہی یہ ہوتا تھا، اس قاتل کا حق تھا، اس کا جو قیمتی ترین اسلحہ ہے وہ لے کے جاتے مولا علی، لیکن نہ زرہ اتاری، نہ اس کے سلاح جنگ کو ہاتھ لگایا، اور سر کاٹ کے عمر کا یوں چل رہے تھے۔ یہ کتاب کے لفظ ہیں، یہ عرب شعراء کی شاعری ہے اور یہ عرب تاریخ کے جملے ہیں۔ یوں چل رہے تھے، ایک تلوار سے خون ٹپک رہا ہے، دوسرے ہاتھ میں عمر کا سر ہے، یوں چل رہے تھے فخر سے خرامہ خرامہ، جیسے ہلکی جوار میں شیر چلتا ہے۔ دیکھ کے کہا بعض لوگوں نے یا رسول اللہ عجیب ہے، آج تو علی بڑی متکبرانہ چال اور رعونت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ فرمایا خاموش ہو جاؤ، رب میدان جنگ میں ایسی چال کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کو میدان میں ایسی چال پسند ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ہمارا الحمدللہ عقیدہ ہے ائمہ اہل بیت صفات پروردگار کے مظہر ہیں۔ امیر المومنین اس طرح نہ چلتے تو یا متکبروں کا مظہر کون بنتا؟ لا کے سر رسول اللہ کے قدموں میں، کل کفر کا سر لا کے رسول اللہ کے قدموں میں پھینکا۔ نبی کریم کے لب متحرک ہوئے اور سرکار نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ آقا نے فرمایا خندق والے دن علی کی ایک ضرب جن و انس کی تمام کائنات کی عبادت سے افضل ہے۔ جب سے اللہ نے کائنات بنائی اور جب سے جن و انس عبادت کر رہے ہیں اور قیامت تک جتنے جن و انس عبادت کرتے رہیں گے، ساری کائنات کے جن و انس کی عبادت ایک طرف، مولا علی کی ایک ضرب ان کی عبادت کے برابر نہیں، ان کی عبادت سے افضل۔ جس آقا کی توجہ چاہ رہا ہوں، جس آقا کی ایک ضرب کی برابری کائنات نہ کر سکے، عرب کے جاہل کیا برابری کریں؟ ثقلین کی بندگی سے علی کی ایک ضرب بار۔